کہ ایسی حالت، دیکھو شدید گرمی کا موسم ہے، طویل مسافت 778 میل کا مسافت ہے، ریگستانی سفر ہے، اور کھجور کے باغات پکے تیار ہو چکے ہیں۔ کیسی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا امتحان ہے کہ پورے سال کسان صحابہ کرام نے جو محنت کی وہ رنگ لا رہی ہے، اور زاد راہ کی قلت ہے، سواریوں اور مالی وسائل کی اندر بھی کمی ہے، ریگستانی سفر ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، تو اس موقع پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کرو۔ تو اس موقع پر جو منافقین تھے انہوں نے تو بڑے بہانے بنائے، ہیلے تراشے، جھوٹی قسمیں بھی کھائیں، بڑا لے تو لال سے کام لیا کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پریشانی ہے۔ تو انہوں نے بڑے بہانے بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ تو اس موقع پر 3 صحابی جو باوجود مخلص ہونے کے، باوجود سچے ہونے کے، پیچھے رہ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا جو پیچھے رہ گئے تھے، جو منافقین تھے۔ انہوں نے اپنے عذر پیش کیے، ہمیں یہ مسئلہ تھا، بیماری تھی، سفر تھا، یہ پریشانی تھی، اور قسمیں، بعضوں نے تو قسمیں کھائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آگے سورہ توبہ میں ہے، یحلفون باللہ یعتذرون الیکم، یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں یا جو عذریں پیش کر رہے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری کلمات کو قبول فرمایا، ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، ظاہر پر فیصلہ فرما دیا، باطن اللہ پر چھوڑ دیا۔ اس موقع پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، 3 صحابی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے تو آپ بڑے پریشان تھے۔ اب دل میں سوچنے لگے کہ میں کیا کہوں۔ آپ کے پاس 2 راستے تھے، نمبر 1 جھوٹ بول دوں جیسے منافقین نے بولا، شیطان نے بڑے وسوسے ڈالے کہ جھوٹ بول دو، جان چھوٹ جائے گی۔ نمبر 2 سچ کا راستہ، سچ بول دوں پھر جو سزا ملے قبول کروں گا۔ شیطان نے بڑے وسوسے ڈالے، بڑا بہکایا، لیکن آپ کی ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں نبی کا صحابی ہوں،
میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا نوکر ہوں۔ کہا اب تم جھوٹ نہیں بول سکتے، سچ بول دے۔ جب آپ نبی کے سامنے آئے تو بڑے پریشان تھے۔ نبی نے پوچھا اے کعب تمہیں کیا عذر تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی سواری نہیں تھی؟ تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ کعب بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، واللہ اس سے پہلے اتنا مالدار بھی میں کبھی نہیں تھا، میں بہت مالدار اور بہت طاقتور بھی تھا، لیکن میں نے سستی کی۔ کیا کیا؟ سچ بول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا اچھا جاؤ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے۔ وہ دو صحابی انہوں نے بھی سچ سچ کہہ دیا کہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا حتى يقضي اللہ فیکم، کہ جب تک اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں فرماتے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ بہت غضبناک ہوئے، بہت ناراض ہوئے، کہ یہاں تک کہ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان سے کوئی بات چیت نہ کرے، اور ان کی بیویوں کو حکم دیا کہ ان سے الگ ہو جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ان کو طلاق دے دے؟ فرمایا نہیں، طلاق مت دو، ان کو کہو کہ الگ ہو جائے یا اپنے والدین کے گھر چلی جائے۔ اب تھوڑا غور کرو، تھوڑا ہم سوچیں، اس موقع پر ذرا برابر اگر نفاق ہوتا یا ایمان کمزور ہوتا، ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم ہوتے تو یہی کہتے نا یار، ہر میدان میں نبی کے ساتھ رہے، ہر معرکے میں نبی کے ساتھ شریک رہے، اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی، خیبر و خندق میں شریک ہوئے، ایک غزوے میں شریک نہیں ہوئے تو کون سا طوفان آ گیا کہ اتنی بڑی سزا دی جا رہی کہ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ الگ ہو جاؤ، کوئی ہم سے بات نہیں کرتا مدینہ طیبہ میں۔ ہم ہوتے تو یہی کہتے نا، لیکن قربان جاؤں صحابہ کی ایمان پر، صحابہ کی توکل پر، کہ زبان سے اف